آئین پاکستان میں 27ویں ترمیم سینٹ اور قومی اسمبلی سے منظور ہو چکی ہے۔ اس کے مطابق فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائی جائیں گی اور آرمی چیف اور صدر کو قانون سے لائف لانگ استثنا بھی ملے گا، امیونٹی ملے گی، اور گورنمنٹ کی ایما پر ججز کا ٹرانسفر بھی ممکن ہو سکے گا۔ لیکن یہ بات قابل غور ہے کہ 1973 کے آئین میں کئی مرتبہ تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اور ہر مرتبہ تبدیلی کا مقصد کسی نہ کسی ادارے کو، کسی نہ کسی شخص کو یا گروہ کو کے مفادات کو تحفظ فراہم کرنا مقصود ہوتا تھا۔ اور ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ہماری میڈیا چینلز پر یہی سوالات اور یہی بحثیں گردش کرتی رہیں کہ کیا یہ ترمیم صحیح ہے یا غلط، یا کسی پارٹی کو دبانے کی کوشش ہے، یا عدلیہ کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کے زور کو اس کے جال کو مضبوط کرنے کی کوشش ہے، یا کیا اس ترمیم سے جمہوری معاشرہ پاکستان میں قائم کیا جا سکے گا یا نہیں۔ مگر اصل سوال جو پوچھا جانا چاہیے تھا وہ یہ تھا کہ کیا پارلیمنٹ میں موجود انسان جو کہ محدود عقل رکھتے ہیں، کیا وہ یہ قابلیت رکھتے ہیں، کیا یہ وہ اہلیت اور صلاحیت رکھتے ہیں کہ وہ لوگوں کے معاملات اور انسانوں کے معاملات کا کوئی حل دے سکیں، کوئی ایسا قانون اور ایسا نظام بنا سکیں جو ان کی ضروریات کو پورا کرے اور جو ان کے مسائل کو حل کرے۔ یا صرف مغرب نے کہہ دیا کہ انسان کو قانون بنانے کی آزادی ہونی چاہیے، لہٰذا ہم اس نظام کو امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں۔ تو یہ دو سوال ہیں جن کا جواب دیا جانا ضروری ہے، اور یہ بنیادی سوال ہیں۔ اور اگر ہم اس مسئلے کو دیکھیں، ریشنلی دیکھیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان کو قانون سازی کا اختیار دے دینا ہی اصل میں انسانوں کے استحصال کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ وہ اس وجہ سے کہ انسان جب بھی قانون سازی کرتا ہے یا اس کو فیصلہ سازی کرنے کا اختیار دیا جاتا ہے، تو اس کے فیصلے کو جو چیز متاثر کرتی ہے وہ اس میں سب سے بڑی چیز اس کی ذاتی خواہشات ہوتی ہیں، اس کی کسی گروہ سے تعلق کی بنیاد ہوتی ہے جس کے لیے وہ فیصلہ سازی کرتا ہے اور ان کے مفادات کو مد نظر رکھتا ہے۔ اور اگر ہم یہ بھی دیکھیں کہ انسان فطرتاً عقلاً عاجز ہے، ناقص ہے، محتاج ہے، وہ اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ وہ لوگوں کے معاملات کو حل کر سکے، وہ لوگوں کے اچھے اور برے کو جان سکے۔ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس طرح بیان کیا ہے کہ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی چیز تمہیں بری لگے اور حقیقتاً وہ تمہارے لیے اچھی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی چیز اچھی لگے اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ تو قرآن پاک میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ انسان تو اپنے اچھے اور برے کا تعین نہیں کر سکتا، مگر ہم نے مغرب کی پیروی کرتے ہوئے تمام انسانوں کی ضروریات اور ان کے اچھے اور برے کا جو اختیار ہے وہ پارلیمان کو دے دیا ہے۔ جمہوریت میں ایسا ہی ہے۔ جمہوریت میں ہم پارلیمان کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی بھی قسم کا قانون پاس کر سکتے ہیں اور ان کی کوئی روک ٹوک نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب بھی کوئی شخص اقتدار میں آتا ہے یا کوئی جماعت اقتدار میں آتی ہے تو وہ اپنے مفادات کو یا ان لوگوں کے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے قانون بناتی ہے جو ان کو اقتدار میں لے کر آتے ہیں۔ اسی وجہ سے جمہوریت جو انسانوں کی عقل سے اخذ شدہ نظام ہے وہ اپنے اندر ہی تضادات اور اختلافات رکھتا ہے۔ اس کے نعرے، انسانی آزادی کے نعرے تو بظاہر بہت اچھے اور پرکشش معلوم ہوتے ہیں، لیکن حقیقتاً یہ نعرے جو ہیں یہ ناقابل عمل ہیں اور یہ کھوکھلے نعرے ہیں۔ اور جب بھی اس نظام کے اندر رہتے ہوئے کسی شخص نے کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کی ہے تو اس کے پیش کیے جانے والے حل آپ اپنے میں ہی تفاوت کا شکار ہوتے ہیں، تضادات کا شکار ہوتے ہیں۔ جبکہ اللہ تعالیٰ جو کہ الحکیم ہے، وہ العلیم ہے، وہ جانتا ہے کہ کون سی چیز انسان کے لیے اچھی ہے اور کون سی چیز انسان کے لیے بری ہے۔ وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے مسائل کیا ہیں اور اس کی ضروریات کیا ہیں اور اس کو کس طرح سے حل کیا جانا چاہیے۔ اسی بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ ان الحکم الا للہ یقص الحق وہو خیر الفاصلین، کہ حکم صرف اللہ کا ہی ہے، وہ جانتا ہے کہ کیا چیز صحیح ہے اور وہی بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ لہٰذا اللہ کی نازل کردہ وحی سے حاصل ہونے والے نظام کو نافذ کر کے ہی تو انسانوں کے تمام طبقات کو یکساں حقوق اور عدل اور انصاف مہیا کیا جا سکتا ہے، ان کے حقوق کا تحفظ دیا جا سکتا ہے، ان کے حقوق کو محفوظ کیا جا سکتا ہے اور ان کے مسائل کو حل کیا جا سکتا ہے، اور ازل تک کے لوگوں کے آنے والوں کے لیے مسائل کا حل دے سکتا ہے۔ اور اس قانون کو کوئی شخص اپنے مفادات اور اپنے طاقت کے حصول کے لیے اس میں ترمیم نہیں کر سکتا، اور جو شخص اس کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا۔ کسی مومن مرد اور عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کا جس چیز میں حکم آ جائے تو اس میں وہ اپنے لیے کوئی اختیار محسوس کریں، اور جو شخص ایسا کرے گا تو وہ کھلی گمراہی کا شکار ہوگا۔